آج 23 شعبان ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعرات کا دن ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں۔ آج جو شخص ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کے پورے سال کے دن بدلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ لمحہ بار بار نہیں آتا۔ اگر آج غفلت ہو گئی تو پھر صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ ابھی پڑھ لیں، دیر نہ کریں۔ آج ماہ شعبان کی 23 تاریخ اور دن جمعرات کا ہے، اور یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ بابرکت دن ہے جب رحمت الہی خاموشی سے بند دلوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ ماہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے عبادت، استغفار اور دعا فرمایا کرتے تھے، اور جب شعبان کے جمعرات آتی ہے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعرات وہ دن ہے جب بندے کے اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس دن کو کبھی غفلت میں نہیں گزارتے۔ آج 23 شعبان کی یہ بابرکت جمعرات اگر کوئی شخص صرف ایک مٹھی چینی پر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ رب کریم اسے اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جسے اللہ اپنا بنا لے، پھر اگر پوری دنیا بھی مل کر اس کا کچھ بگاڑنا چاہے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج کے دن پڑھا گیا یہ وظیفہ پورے سال آپ کی تقدیر پر اثر انداز ہوگا۔ رزق کے بند دروازے کھلنے لگیں گے، بیماریوں کے فیصلے بدلنے لگیں گے، قرض اترنے لگے گا اور راستے بننے لگیں گے، اور دل پر جمی ہوئی مایوسی کی سیاہی رحمت کے نور سے دھل جائے گی۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کی تیاری کا موقع دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو پکار پکار کر معافی دیتا ہے، اور جمعرات کا دن اس پکار کو اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آج آپ اپنی زندگی کی تنگ دستی، پریشانیوں، بے سکونی، بیماریوں اور قرضوں کے بوجھ سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا سال سکون، خوشحالی اور آسانیوں کا سال ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج 23 شعبان کی اس مبارک جمعرات کو، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ چند لمحے نکالیں، ایک مٹھی چینی لیں اور پورے یقین، عاجزی اور سچے دل کے ساتھ ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر کہتی کہ آج مانگ لو، آج دل کھول کر مانگ لو، کیونکہ آج قبولیت کے لمحات ہیں، آج فیصلے بدلنے ہیں، آج زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی، آج جو مانگا جاتا ہے وہ رب کریم اپنے خزانوں سے عطا کر دیتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، بدقسمت ہے وہ انسان جو 23 شعبان کی اس مبارک جمعرات کو بھی غفلت میں گزار دے، جو دنیا کے کاموں میں اس قدر کھو جائے کہ اپنے رب کے سامنے چند لمحے بھی نہ جھک سکے۔ آپ اپنے تمام ضروری کام کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آج کا یہ چند منٹ کا عمل آپ کے پورے سال کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ لمحہ پا لیا تو آنے والا سال رحمتوں سے بھر جائے گا، اور اگر آج غفلت ہو گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس مبارک دن کی قدر کریں۔ یہ شعبان کی جمعرات ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے، اسے ہاتھ سے مت جانے دینا۔ یہ وہ نایاب اور آزمودہ عمل ہے جس نے لاکھوں بگڑی ہوئی تقدیروں کو سنوار دیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی برسوں کی اٹکی ہوئی حاجتیں اسی ایک عمل سے پوری ہوئیں، اور جن کے ویران گھر خوشیوں کے نور سے بھر گئے۔ آج کا دن معمولی نہیں بلکہ نہایت عظیم دن ہے۔ آج رب کی طرف سے اعلان رحمت ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، مانگ لو۔ آج اگر کوئی اس کے حضور خزانے مانگتا ہے، من پسند نوکری کی دعا کرتا ہے، یا نکاح اور شادی کے دروازے کھلنے کی التجا کرتا ہے، تو میرا رب غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا حیرت سے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے دل و جان سے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے دل سے ایک گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے ہی نایاب وظائف اور روح کو جھنجھوڑ دینے والے اعمال آپ تک ڈیلی کی بنیاد پر پہنچاتی ہوں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔
آج 23 شعبان تیسری جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب جہاں اور جیسے بھی وقت مل جائے چند لمحے اپنے رب کے نام کر دیں، ایک مٹھی چینی لیں اور باوضو ہو کر مصلی پر عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر اور آسان درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر دل چاہے تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی درود پڑھے دل لگا کر ادب اور محبت سے پڑھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں خود بخود راستہ بدل لیتی ہیں۔ اس لیے اب ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ یاد رکھیں ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، ہر دل کی فریاد الگ ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی شدید تنگ دستی سے گزر رہا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی درد ہے، جو بھی مقصد ہے، اسے دل ہی دل میں اللہ کے سامنے رکھ دیں، پھر فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس وظیفے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ یہ وقت دل اور رب کے درمیان ایک خاموش ملاقات کا وقت ہے۔ یہی یکسوئی اس عمل کی جان ہے اور یہی خاموشی قبولیت کی کنجی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے ایک عظیم نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا وہ جلالی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد رب کریم کسی بندے کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی، غربت، فقر و فاقہ اور محتاجی سے نجات چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی رکاوٹوں کو، نظر بد، حسد، جادو اور شیطانی اثرات کو جڑ سے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، کتنی نوکری چھوٹ چکی ہے، کتنے پڑھے لکھے نوجوان نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، کتنے گھر بے اولادی اور بے روزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن جادو، حسد اور شیطانی چالوں سے مارتا ہے۔ رزق میں بندش لگا دیتا ہے، انسان کو محتاج بنا دیتا ہے، فاقوں تک لے آتا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشے کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور نشہ پوری کی پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہوشیار بھی رہنا ہے اور اللہ کی پناہ میں بھی آنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے کیا قہارو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، اس طرح سے آپ نے یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا 11 بار پڑھنے کا مطلب صرف گنتی پوری نہیں کرنا، اتنی محبت، یقین اور اعتماد سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ مصیبت، تنگ دستی، پریشانی، نظر بد
اور حسد سے نجات کے لیے یا قہارو پڑھتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک غیبی فرشتہ موکل بن کر اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس کے مسائل کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ لیں تو ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا قہارو پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ دل کو رب سے جوڑنے والا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب، اے میرے پالنے والے رب۔ جب بندہ اللہ کو اس صفت سے پکارتا ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ فریاد بن کر عرش تک پہنچتے ہیں۔ جب آپ اللہ پاک کو یا ربنا کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بند راستے کھلنے لگتے ہیں، رکی ہوئی تقدیر حرکت میں آ جاتی ہے، نصیب کی دھن جھٹنے لگتی ہے اور وہ کام جو ناممکن لگتے تھے ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سن لیں کہ یا ربنا کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا ربنا کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا ربنا سے بہتر کوئی پکار نہیں۔ یہ رب کی نہایت پاکیزہ، نرم اور قبولیت سے بھرپور صفت ہے۔ اور جب کوئی بندہ عاجزی کے ساتھ 11 بار یا ربنا پڑھتا ہے تو اس کی آواز میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر اس کی طرف آتی ہے۔ بس جب آپ 11 بار یا ربنا مکمل کر لیں تو ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ اب تک آپ 2 وظائف پڑھ چکے ہیں اور دل رب کی طرف جھک چکا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک مختصر مگر بے حد عظیم صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ پاک کی لاڈلی صورت کہلاتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے اللہ نے خود اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور وہ صورت کوثر ہے۔ آپ نماز میں بھی اس کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں اور اللہ والے اسے دولت والی صورت کہتے ہیں۔ وہ مائیں، وہ بہنیں جو آنسوؤں کے ساتھ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں رزق نہیں ٹکتا، ہمارے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، فکر و فاقہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آج اگر بس ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا ربنا پڑھنا ہے، اور اب تیسرے نمبر پر سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ سورت کوثر وہ سورت ہے جو کثرتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس کی بلند آواز میں گھر میں تلاوت ہوتی ہے تو اس گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں، نحوستیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جسے کامیابی کا راز کہا گیا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا گیا، جسے پڑھنے والا پھر کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اور وہی سورت کوثر اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ سورت کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ اس سورت کی تلاوت کریں گے تو روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین جانیے یہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ 33 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ جن گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہوا ہے، جن خطاؤں کی وجہ سے گھر میں فاقے آئے ہیں، جن کوتاہیوں کی وجہ سے پریشانیاں مسلط ہوئی ہیں، اس صورت کی فضیلت اور برکت سے وہ سب ٹوٹنے لگتی ہیں، ہر بندش کھل جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب آپ 33 بار سورت کوثر مکمل پڑھ لیں تو ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ اب آپ نے آج آخری اور چوتھا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ بابرکت عمل نامکمل ہے۔ آج آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں جو خاص طور پر رزق اور پیسوں کی ضرورت کو فوری طور پر ختم کرتے ہیں اور ہر قسم کی ضروریات کے لیے بے حد مؤثر ہیں۔ یہ نام یا حیو یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ فرشتوں کے وظیفے اور صحابہ کرام کا امتحان شدہ وظیفہ بھی ہیں۔ یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری ہو، چیختی ہوئی جسم سے نکل جاتی ہے۔ کئی سال کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، بے سکونی اور بے برکتیاں گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر کونے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ دوبارہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔
اور آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، وہ چاہے روزگار، نظر بد، حسد، جادو جنات سے متعلق کیوں نہ ہو، یا حیو یا قیوم پڑھنے سے نکل جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ اللہ رب العزت کو یا حیو یا قیوم کہہ کر پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر بات، ہر جائز حاجت اور ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ آخر میں 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں تاکہ یہ عمل مکمل اور بابرکت ہو جائے۔ اب جب کہ آپ نے چاروں وظائف مکمل کر لیے ہیں، پہلے نمبر پر 11 بار یا قہارو، دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربنا، تیسرے نمبر پر 33 بار سورۃ کوثر اور چوتھے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم، تو اب مکمل عمل کرنے کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور یوں آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب سب سے خاص بات یہ ہے کہ اب آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، آج کل کیڑے مکوڑے اور اللہ کی مخلوق بھوکی اور پیاسی ہے، اس لیے آپ نے جیسے ہی یہ چینی کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے، یا ایسی جگہ پر ڈالنی ہے جہاں چرند پرند اور حشرات اسے کھا سکیں، یا کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں جہاں اللہ کی مخلوق اسے کھا لے۔ جیسے یہ چینی کھائی جائے گی، دنیا آپ کی بدل جائے گی، آپ کی تنگ دستیاں دور ہوں گی اور زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق کی تنگی کو دور کر دے اور آپ کی مالی پریشانیاں ختم کر دے، اور پورے سال آپ کے پاس ڈھیر دولت اور برکتیں آتی رہیں، یہاں تک کہ آپ کو خود بھی معلوم نہ ہو کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا اور آپ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کی بدولت فوری غیبی مدد میں آ جائیں گے۔ یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے والے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس پر رب کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور رب جھولیاں بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کریں، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے گھر میں خیر اور برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ، درد اور تمام تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔